اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ جزیرہ لنکا یا سیلون جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بپھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیپ سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ طاہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط میں لکھا، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ والی بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر گر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھی۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد الملک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر کے ناحق قتل کو ڈیڑھ بن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر عراب یعنی زیر زبر اور پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلا دی۔
حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کریں، مگر مقام کا نہیں بتایا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دن کا سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ داہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ داہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا، اس مکار راجہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ داہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ داہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا، جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم عیسوی 695 میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس مارکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دیں وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے، دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پراعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑا لے لے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور ایک فاصلے پر ایک چھوٹی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دیں، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والی ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے۔ وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا، وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ
ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں، دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، عالم اسلام میں شاید سلیمان عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا، میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا، جی جیسا آپ بہتر سمجھے کر لیں، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان عبد بن ملک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور ایک کندھے دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔ سلیمان عبد الملک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک بہت اہم پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی اور ترندیہ انداز میں کہا، تو جاؤ بابا، ہم نے کون سا تم کو پکڑ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ وہ ایک زوردار کہکے سے ہنسا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی زوردار کہکے لگائے۔ محمد بن قاسم نے اس کے رویے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اور اس چوکی سے ہمیں 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جانے ہیں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ہمارے بعد آپ چوکی کے محافظوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھک چکے ہیں تو دمشق پیدل چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے نہایت پرعزم انداز میں کہا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں دمشق میں بہت جلد پہنچنا ہے۔ سلیمان نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سپاہی ہو، مگر تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ یہ سن کر باقی لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر بازوں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میرے نیام میں تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک یہ سن کر حیران ہو گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، صالحہ یہ لڑکا بہت باتیں کرتا ہے، ذرا اٹھو اور اس کے مقابلے میں آؤ، میں اس سپاہی کے جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سامنے رنگ کا لمبا آدمی فوراً اٹھا اور تلوار تھام کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتے ہوئے سپاہیانہ صلاحیتیں دکھانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے، اگر میرے پاس اضافی وقت ہوتا بھی تو مجھے بے مقصد کہکے لگانے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم کمرے سے باہر نکل آیا، مگر صالحہ نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی طرف کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بیوقوف، اگر تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ بے مقصد کہکے لگانے والے کس کو کہتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے صالحہ سے کہا، اس لڑکے کو جانے دو، اللہ جانے کہاں سے تلوار لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں زبیر گھوڑوں کے لگام تھام کر آتا ہوا نظر آیا تو سلیمان نے صالحہ سے کہا کہ یہ کون ہے جو گھوڑے لے کر جا رہا ہے؟ صالحہ نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا، لگتا ہے دور جاہلیت کے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ صالحہ نے اپنی تلوار کی نوک محمد بن قاسم کے سینے کی طرف کی اور نہایت غصے سے چلایا، اگر تمہاری زبان سے مزید کوئی لفظ نکلا تو میں اپنی تلوار کو تمہارے خون سے۔ ابھی یہ الفاظ صالحہ کی زبان پر تھے کہ فضا میں 2 تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی اور چند لمحوں میں صالحہ کی تلوار 10-12 قدم دور گری ہوئی تھی اور اس کے ساتھی حیران کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے لگام پکڑی اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا یہ ساتھی بہادر تو ہے مگر تلوار پکڑنا نہیں جانتا، میری بات مانیں کہ ان ساتھیوں کو دمشق میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر بھی اس کے ساتھ گھوڑے کو بھگا کر منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صالحہ شرمندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے استبل کی طرف بھاگا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے ہنستے ہوئے اسے روک لیا اور کہا، اب زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، تم ان لڑکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا کر بہت دور نکل گیا ہوگا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ دین اسلام کا پکا پیروکار ہے۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ سلیمان عبد الملک خلافت کا امیدوار بھی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اللہ کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ زبیر نے محمد بن قاسم کی بات سن کر ثم آمین کہا اور کہا، آج میں نے آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ اتنے جلال میں دیکھا ہے۔ صالحہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جب آپ نے تلوار نکالی تو مجھے آپ زیادہ عمر کے تجربہ کار سپاہی محسوس ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صالحہ کون تھا؟
یہ تلوار زنی کا بہت بڑا تجربہ کار کھلاڑی ہے، میں نے 1.5 سال پہلے اس کو دیکھا تھا، اس نے اپنی مہارت پر بہت غرور تھا، مگر آپ نے تو اس کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ محمد بن قاسم اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور دمشق کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ دمشق پہنچ کر دونوں نے جامع مسجد میں نماز عصر ادا کی اور قصر خلافت میں چلے گئے، جہاں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں فوراً اندر آنے کا کہا۔ جب دونوں دربار میں پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو باری باری سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم دونوں میں سے محمد بن قاسم کس کا نام ہے؟ محمد بن قاسم نے نہایت ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ خلیفہ کے سوال کرنے کے بعد تمام درباریوں کی نظریں زبیر پر لگی ہوئی تھی، مگر محمد بن قاسم کا جواب سن کر وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کی نظروں میں حیرت اور زبان پر خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب درباری ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ حجاج بن یوسف کے پہلے خط سے خلیفہ کو علم تو تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، جس کی عمر بمشکل 17 سال ہے، مگر تمام درباری زبیر کو ہی محمد بن قاسم سمجھ رہے تھے۔ اس لڑکے کو قطنیبہ کے لشکر کا سالار اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خلیفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمام درباری خاندان خلافت کے محسن حجاج بن یوسف کے فیصلہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبیر اور محمد بن قاسم کو بلایا اور اپنے انتہائی قریب بٹھاتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں، جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانہ شناس کے خیالات بلند ہیں، میرے لیے بھی آپ قابل احترام ہیں۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرے ساتھی زبیر ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید تم سرندیپ کے الچی کے ساتھ یہاں آئے تھے، تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے اس کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سرندیپ جانے والی عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا ہے۔ زبیر تم سارا واقعہ خود دوبارہ سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ دربار میں سنا دیا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط والی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خط پڑھتے ہوئے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں دوبارہ خط پڑھا۔ وہ ہر لفظ اور ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے، ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے ابھی آدھا خط پڑھا تھا کہ ان کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئے اور رومال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں رہا، اب آگے سے تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، پانی ہمارے سروں سے اوپر ہو چکا ہے، آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے، اور ہم نے بھی، ہمارا دل بے قرار اور بے چین ہے، آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سب کی رائے کا منتظر تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین، رائے اس وقت دی جاتی ہے جب دو راستے ہوں، مگر اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ، اس لیے اس حوالے سے رائے لینے کی بجائے حکم دیں۔ خلیفہ نے ہاتھ میں پکڑی تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یا امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا، ہم سب شہید یا غازی کا درجہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے پاس بہت کم فوج ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترکستان میں عراق کی ساری فوج کو قطنیبہ اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی نیا محاذ کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم فی الحال صبر کریں یا ان کے محاذ کو کمزور کر لیں۔ بوڑھے قاضی نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس خط کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم کو افریقہ یا ترکستان سے فوج بلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔
खलीफा ने बूढ़े काजी की बात सुनकर कहा, अगर आप अवाम को जहाद के लिए राजी करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त सिंध के लिए जहाद का ऐलान करने को तैयार। काजी ने खलीफा की बात सुनकर अपने बाकी तमाम साथियों की तरफ देखा। खलीफा ने जब ये मंजर देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दरबारी भी फौरन उठकर खड़े हो गए। खलीफा ने तलवार को लाठी की तरह पकड़ते हुए कहा, मैं अपने अवाम से मायूस नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये शिकायत है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो राय दे सकते हैं वो सब खुद पसंद और खुद गर्ज हो गए हैं। आपको इल्म तो है कि जब मूसा बिन नसीर ने अफ्रीका की तरफ जाने की इजाज़त चाही और मैंने इसको इजाज़त दे दी तो ऊंचे तबके के लोगों ने सख्त मुखालफत की थी। जब कतनीबा ने मरू पर हमला किया था तो मेरे अपने भाई सलमान अब्दुल मलिक ने साफ लफ्ज़ों में सख्त मुखालफत की थी। यह हमारी बदकिस्मती है कि बाअसर लोगों में जो मुखलस लोग हैं वो काहिल और आराम पसंद होकर अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। वो लोग घरों में बैठकर रूए ज़मीन पर गलबा इस्लाम के लिए अपनी नेक दुआओं को काफ़ी समझते हैं। अगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन दरबार आवाम में जाएं और इनको जहाद का बताएं तो मैं नहीं समझता कि चंद रोज़ में एक ऐसी फ़ौज तैयार ना हो जाएगी जो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरी दुनिया पर गलबा इस्लाम के लिए काफ़ी होगी। आप लोग मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। 1 या 2 दिन आवाम को बल्कि अपने जैसे बेअमल मुअज़्ज़िज़ीन को ये बात बताकर खुशी महसूस करेंगे। फिर सिंध के राजा दाहिर को बुरा भला कहकर बनी इसराइल की तरह दुनिया और आखिरत का सारा बोझ अल्लाह करीम के सुपुर्द करके आराम से बैठ जाएंगे। मगर हम सब हिम्मत करें तो मुझे यकीन है कि आलम इस्लाम अभी पुरजोश और जिंदा है। अगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन तफरीही मजलिस की जगह दमिश्क के हर घर में जाएं, अवाम में जाना, गुफ्तगू करना और इनके साथ बैठना गवारा कर लें तो सिंध के जो कैदी दीवारों को कान लगाए बैठे हैं वो बहुत जल्द हमारे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुन लेंगे। अल्लाह करीम इस लड़की को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। वो अपनी रोशन आंखों से खुद देखेगी कि अभी हमारी तलवारें खुद नहीं हुई। अमीरुल मोमिनीन ने पूरे दरबार को एक खामोश पैगाम दे दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। खलीफा ने मुस्कुराकर मोहम्मद बिन कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में तशरीफ़ ले गए और दरबार बर्खास्त हो गया। दरबार में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने मोहम्मद बिन कासिम को घेर लिया, नई फौज तैयार करने में तावन का यकीन दिलाया और इसको ढेरों दुआएं दी। मोहम्मद बिन कासिम ने दमिश्क के हर महल्ले और गली में जाकर सिंध के जहाद के लिए लोगों को बताया, जिस पर तमाम लोग जहाद पर जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे, जवान और बूढ़े सब मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में खुद को शामिल कर रहे थे। बूढ़े और जवान अपनी तलवारें बुलंद करके अपनी हमायत का यकीन दिलाने लगे। इतने में एक 10 साला बच्चा हजूम को पीछे झकेलता हुआ धकेलते हुए आगे बढ़ा और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के करीब जाकर बोला, या अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी जहाद पर जाने की इजाज़त है? मुझे इल्म नहीं था, वरना मैं भी अपनी तलवार साथ लेकर आता। मैं भी सिंध में कैद मुसलमानों की मदद करना चाहता हूँ। फिर इस बच्चे ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और कहा, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी भाग कर घर जाता हूँ और अपनी तलवार ले आता हूँ। आप मुझे थोड़ी देर की इजाज़त दे दें और सिंध जाने वाले लश्कर को भी रोक लें ताकि मैं भी इसमें शामिल हो सकूँ। खलीफा ने बच्चे की मासूमियत और जज्बे को देखकर इसके गालों पर प्यार किया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अभी तुम यहीं रहो क्योंकि जहाद पर जाने के लिए तुमको अभी चंद साल मजीद इंतजार करना होगा। बच्चा खलीफा की बात सुनकर परेशान हो गया। वो दौड़ता हुआ मोहम्मद बिन कासिम के पास चला गया। बच्चे के चेहरे पर बेचैनी थी, जैसे वो जहाद पर जाने के लिए बेचैन हो। वो जाने की जिद करना चाहता था मगर दोनों बड़ी शख्सियात के एहतराम की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और एक सिपाही को कुर्सी उठा कर लाने का हुक्म दिया। जब सिपाही कुर्सी ले आया तो इन्होंने इसे मोहम्मद बिन कासिम के करीब रखने का इशारा किया। खलीफा ने कुर्सी पर खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और कहा, मोहम्मद बिन कासिम की तकरीर के बाद मजीद कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम्हारी गैरत जिंदा है। बेहसी तुम सब से बहुत दूर है। मैं अभी और इसी वक्त सिंध के खिलाफ जहाद करने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला सिंध जाने वाले लश्कर की मदद फरमाए, आमीन। लोगों का हजूम खलीफा की बात सुनकर पुरजोश हो गया और फिजा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। खलीफा ने लोगों को हाथ का इशारा करके खामोश करवाया और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि 1 हफ्ते के अंदर दमिश्क की फौज बसरा रवाना हो जाए। अगर बसरा में मोहम्मद बिन कासिम जैसे चंद और नौजवान मौजूद हैं तो यकीनन कोफा और बसरा से भी सिपाहियों की काफ़ी तादाद जमा हो जाएगी। आप में से जिनके पास घोड़े नहीं हैं इनको घोड़े दिए जाएंगे और जिनके पास असला नहीं है इन्हें असला दिया जाएगा। मैं एक बहुत अहम खबर भी सुनाना चाहूँगा जिसका फैसला करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो ये है कि मैं मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने वाले लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर करता हूँ। मैंने इस नौजवान मुजाहिद के लिए अमादुद्दीन का लक़ब चुना है। आप सब मिलकर इसके लिए दुआ करें कि यह वाकई इस्लाम के लिए अमादुद्दीन दीन का सतून साबित हो, आमीन।
مجمع میں ایک بار پھر جوش امڈ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جانب مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکسار اور سوز و گداز کے ساتھ دعا کرنے لگا، اے رب العالمین تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما، حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا، اے مالک دو جہاں مجھے خالد بن ولید اور مسنہ جیسی جذبہ عطا فرما، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سر بلندی اور سرفرازی میں گزرے، اے اللہ ہماری مدد فرما، تیرے نام پر مر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی، جب دل کو حوصلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی ہے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس آدمی کا سادہ لباس اور نورانی چہرہ مخصوص جاذبیت ظاہر کر رہا تھا، دونوں کی نظروں میں شناسائی کا انداز تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔